ذوالحج شریف کا الحمدللہ آج چاند نظر آ گیا. تمام عاشقان رسول کو ذوالحج شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ذوالحج شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ذوالحج شریف کا چاند مبارک ہو. ذوالحج شریف کے تعلق سے ایک آیت مبارکہ. پہلے درود شریف کی فضیلت. ضیاء درود و سلام سے آج کی پہلی رات کی نسبت سے مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پہلا. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذوالحج شریف یہ حرمت والا مہینہ ہے. 4 حرمت والے مہینے ہیں خصوصاً قرآن کریم میں جن کا تذکرہ ہے. تو ان 4 مہینوں کی اہمیت کے تعلق سے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. نور العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے یعنی خصوصیت سے ان 4 حرمت والے مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے پر ظلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. آج چاند رات انشاءاللہ 10 راتوں تک مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ الکریم. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমি মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল বাংলাদেশ. আমার প্রশ্ন যে কুরবানি কি দেশি এলাকায় দেওয়া ভালো নাকি দেশের বাইরে অর্থাৎ মক্কা বা মদিনায় দেওয়া ভালো? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. میر ناصر الدین اجل بنگلہ دیش. میرا سوال یہ ہے قربانی اپنے علاقے ملک میں کرنا افضل ہے یا کسی دوسرے ملک مکہ مدینہ وغیرہ میں قربانی کروانا افضل ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. محبت والا سوال ہے. اصل قربانی کی کچھ سنتیں آداب مستحبات وہ اپنے وطن میں اور اپنے شہر میں اور اپنے علاقے اور اپنے سامنے ادا کی جاتی ہیں. جو اگر دوسرے شہر میں کریں مثلا مکہ پاک مدینہ پاک میں کوئی قربانی بھیج دیں جائز تو ہے. جبکہ قربانی کرتے وقت دونوں شہروں میں جہاں قربانی ہوئی وہاں اور جہاں یہ خود قربانی کروانے والا ہے وہ اس پر یعنی کہ قربانی کا وقت ہو. اب جیسے حرم پاک میں قربانی مکہ پاک میں یا مدینہ طیبہ میں ہم قربانی کروائیں تو عید کے دن اگر عید تاریخ میں فرق ہے عام طور پہ فرق ہوتا ہے وہاں چاند کے تعلق سے. اس بار ایسی امید ہے کہ شاید ایک ساتھ چلیں گے شاید. تو خیر تو جیسے کہ یہاں عید ہو گئی اور ہم قربانی اگر یہاں کریں گے تو عید کی جو فضیلت ہے زبردست فضیلت ہے. سب سے افضل عمل وہ ہے عید کے دن اللہ کے نزدیک یعنی خون بہانا جانور قربان کرنا. تو وہ فضیلت وہاں تو دوسرے دن قربانی ہو سکے گی وہاں دوسرا دن ہوگا. پہلے دن وہاں کریں گے تو قربانی ہوگی نہیں کہ ہمارے یہاں قربانی کا دن آیا نہیں ہے. تو یوں ایک یعنی اس طرح مطلب کچھ فضائل ایسے کہ جو اپنے علاقے میں بندہ کرے قربانی تو وہ حاصل
ہوں گے. جانور خریدنا، اب باہر ہم کروا دیں گے بھیا قربانی کر دو، جائز تو ہو جائے گا. خود جانور خریدنے جائے گا تو اب ایک نیکی کے کام کے لیے چلا، قدم قدم پر اس کو ثواب ملے گا. اچھا اب جو یہ سودا کرے گا، گفتگو کرے گا، اس کے لیے دیکھو سب کام شریعت کے مطابق ہوں. جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا کہ مجھے تو وہاں سے اتنے کا ملتا تھا وہ نہیں لایا، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں، وہ جھوٹ ہوگا. اس طرح بارگیننگ کرتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے لوگ، ان کی بات نہیں کرتا. جو شریعت پر عمل کرے اس کی بات کرتا ہوں. قدم قدم پر ثواب، جو گفتگو کرے گا، سودا کرے گا، اس کا ثواب. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ بھاؤ میں کم زیادہ کروائے، گفتگو کرے اس میں کم کروانا وغیرہ، تو اس پر بھی عمل کر سکے گا. جانور کو پیار کر سکے گا. دور اگر کروا دی جانور کو پیار تو نہیں کر سکے گا. قربانی کا جانور ہے، خصوصاً بکری کے بارے میں تو وہ حدیث پاک ہے کہ مطلقاً بکری ہے، قربانی کی ضرور نہیں ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اس کی عزت کرو، بکری کی عزت کرو، بکری کی عزت کرو، یہ جنتی جانور ہے، اس سے گرد جھاڑو، مٹی جھاڑو نا، مٹی جھاڑتے ہیں. یہ بکری کی فضیلت. اگر بکرا آپ نے قربان کروایا ابھی تو یہ یہاں نہیں ہے نا، تو اس کو، اور قربانی کے جانور ہی کی فضیلت نہیں ہے. یہ سارا سال جب بھی کسی بکری بکرے کو عزت کریں اور یہ کریں تو ثواب کا کام، تو یہ ثواب کا کام قربانی کے جانور کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی نہیں ملے گا. پھر یہ کہ حدیث پاک میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی قربانی کے بعد حاضر ہو جاؤ. اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف، یہ بشارت دی. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ فضیلت بھی قربانی کے پاس اپنی، جو اپنے جانور کی قربانی کروا رہا ہے، اگر خود نہیں کرتا، خود ہاتھ سے ذبح کرنا بھی سنت. چلو ہر ایک اس کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، کر سکتا ہو تو ضرور کرے، نہیں کر سکتا تو کم از کم سامنے کھڑا رہے. یہ بھی دور کروائے گا تو یہ فضیلت بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی. پھر یہ کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے. تو جب دور قربانی کروائے گا تو یہ 3 حصے بھی نہیں ہو پائیں گے وغیرہ. اگر یوں غور کریں تو کئی ایسی سنتیں اور آداب ہیں جو اپنے وطن میں، اپنے سامنے بندہ قربانی کروائے تو یہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. یہ اگر اپنے سامنے کروائے تو حاصل ہوں گے، اپنے سامنے نہ کروائے تو حاصل نہیں ہوں گے. تو یوں بہرحال کوئی سرات پڑھی نہیں ہے کہ وہاں مکہ مدینے میں قربانی کری تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ پڑھا نہیں ہے کہ میں نے. تو یہ اس طرح، یہ کہ کچھ سنت اور آداب اس طرح رہ جائیں گے اگر ہم یہ کہیں اور قربانی کروائیں گے. لیکن خیر مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی تو بات ہی کیا ہے، وہاں کے اپنے فضائل ہیں. تو اب اللہ ہی بہتر جانے کیا افضل ہے کیا مفضول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوسرے یہ کہ وہاں جو گوشت ہے نا، یہ مینا شریف میں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ وہاں گوشت تقسیم کرنے کا، اور اب پتہ نہیں کوئی نظام ہوگا کچھ نہ کچھ. پہلے تو ہم نے دیکھا تھا جلا دیتے تھے، اب بھی ہو سکتا ہے جلاتے ہوں، خدا بہتر جانے. یعنی کچھ اس کا وہ نہیں تھا، مطلب استعمال نہیں تھا. لیکن اب شاید غریبوں کے ہم، یعنی باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے. اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے. بہرحال یہ کہ جو یہاں آپ غریبوں کو بانٹ سکیں گے، رشتہ داروں میں دے کر صلہ رحمی کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی جو کئی اور بھی غور کریں گے تو شاید فضائل جو یہاں ہم پا سکتے ہیں وہ ذہن میں آئیں تو یوں سمجھ میں آتا ہے. مگر یہ کہ وہاں کی فضیلت، مقام کی فضیلت وہ بھی کم نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا مکہ مدینے میں قربانی نہیں کروائیں، میں یہ جرت کیسے کروں. لیکن یہ جو میں نے باتیں کی وہ بھی اپنی جگہ پر اٹل ہیں. اب سارے مکہ مدینے میں قربانیاں کروائیں گے تو آپ کے وطن میں گوشت
کس کو ملے گا؟ غریبوں کو کیا ملے گا؟ ایسے لوگ آپ معاشرے میں پائے جاتے ہوں گے کہ جن کو سال میں ایک بار قربانی کے دنوں میں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہوگا. گوشت مہنگا کتنا ہے. تو ان دنوں قربانی کے دنوں میں غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے. کھالوں سے یعنی کھال کا بھی بہترین استعمال، بے شمار استعمال ہیں کھال کے، وہ یہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. کھالوں کا انتظام ہر ملک میں نہیں ہوتا، پھینک دی جاتی ہے. جی ہاں، اور یہاں جمع ہوتی ہے. پھر کھالیں جمع کرنے والے کو جمع کرنے کا ثواب ملے گا، جو اچھے کاموں کے لیے، دین کے کام یا دنیاوی کاموں کے لیے جو کرتے ہیں، سماجی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی سماجی خدمت کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے. تو بہرحال لینے کو یہاں کھالوں کا بھی استعمال ہے، زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، بڑی چیزیں اس کی بنتی ہے. وہاں تو کچرا کنڈی پہ پھینک دی جاتی ہے، جو میں نے جو ماحول دیکھا ہے، یا جلا دی جاتی ہیں. اب کوئی پروسیس کا نظام ہوا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، واللہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.